بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 20 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ والسارق اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا پس کاٹ ڈالو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء یہ بدلہ ہے اس کا، بما کسبا جو ان دونوں نے کمایا، نکالا من اللہ یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ فمن تابا پس جس شخص نے توبہ کی، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اپنے عمل کی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، یتوب علیہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعذب اللہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویغفر اور اللہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ آیت نمبر 38 اور 39 کا ماقبل سے ربط۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اور جہاد کی ترغیب کا حکم دیا تھا اور کفار کے برے انجام سے بھی آگاہ فرمایا تھا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی ایک دوسری قسم سرقہ کا بیان کیا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جیسا کہ آیت نمبر 33 میں ہم نے ڈھاکہ اور اس کے احکام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے، تو اب اس آیت کے اندر ہم سرقہ اور اس کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے۔ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا چوری کرنے والی چاہے عورت ہو،
ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ سرقہ کا لغوی معنی ہے چوری کرنا، اور شرعی تعریف یہ ہے کہ سرقہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال محفوظ بغیر اس کی اجازت کے چھپا کر لے لے۔ اس تعریف سے چند شرائط معلوم ہوئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چوری کرنے والے کی ملکیت نہ ہو، اور نہ ہی اس میں چوری کرنے والے کی ملکیت کا شبہ ہو، اور نہ ہی وہ ایسی چیزیں ہوں جس میں عوام کے حقوق برابر ہیں، جیسے کہ رفاع عام کے ادارے اور ان کی اشیاء۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز چھپائی جس میں اس کی ملکیت ہے یا اس کی ملکیت کا شبہ ہے، یا وہ ایسی چیز ہے جس میں عوام کے حقوق برابر ہیں، تو اس شخص پر چوری کی حد نہیں جاری کی جائے گی۔ ہاں، حاکم اپنی مرضی کے مطابق تعزیراً کوئی سزا دے سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ معلوم ہوئی کہ سرقہ میں مال محفوظ ہوتا ہے، لہذا اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز چھپا لی جو کسی جگہ پر محفوظ نہیں تھی، تو اس شخص پر بھی سرقہ کی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تیسری شرط یہ معلوم ہوئی کہ سرقہ میں بلا اجازت مال چھپانا ہے، لہذا اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز چھپا لی جس کی اس کو پہلے سے استعمال کرنے کی اجازت تھی، تو اس شخص پر بھی چوری کی حد نہیں جاری کی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ سرقہ میں چھپا کر لینا ہے، کیونکہ جو مال علانیہ طور پر لوٹا جائے اسے سرقہ نہیں بلکہ اسے ڈھاکہ کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے۔ تو ان چار شرائط سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص کے اندر یہ چار شرائط پائی گئی تو اس پر حد سرقہ جاری کی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ چوری کرنے والے کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے یا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ چوری کرنے والے کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ سرقہ کا نصاب کیا ہے، یعنی کتنی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں مطلق چوری کا ذکر ہے، اس لیے اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں، بلکہ کم سے کم مالیت کی چوری کرنے پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن جمہور علماء، فقہاء، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین سرقہ کے نصاب کے قائل ہیں، اور احادیث سے بھی سرقہ کا نصاب ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ سرقہ کا نصاب 1/4 دینار یا 3 درہم کی مالیت کے برابر ہے، اس سے کم مال چوری کرنے پر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب 3 درہم ہے۔ اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب 5 درہم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈھال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس وقت ڈھال کی قیمت 3 درہم یا 5 درہم تھی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب 10 درہم ہے۔ اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم کی مالیت کے برابر چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس سے کم پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں تک کاٹا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں ایک شاذ قول یہ ہے کہ چونکہ ہاتھ کا تصور کندھے تک ہوتا ہے اس لیے کندھے تک ہاتھ کاٹا جائے گا، مگر راجح قول یہ ہے کہ کلائی تک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ قرآنی احکام میں عام طور پر خطاب مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں بھی طبعاً اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام وغیرہ، اور قرآن اور سنت کا بھی یہی اصول ہے۔ لیکن چوری کی سزا اور زنا کی سزا میں عورتوں اور مردوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ یہ حدود کا معاملہ ہے اور ذرا سے بھی شبہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں، اسی لیے مردوں اور عورتوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے۔ جزاء بما کسبا، یعنی یہ ان کی بد کرداری کا بدلہ ہے اور ان کی سزا ہے۔ نکالا من اللہ، آیت کے اس جز میں 2 لفظ آئے ہیں۔ نکالا من اللہ، یہاں پر 2 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے نکال۔ نکال کا معنی ہے ایسی سزا جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ سبق حاصل کریں اور اس جرم سے باز آ جائیں۔ تو اب نکال کا معنی ہوا عبرت ناک سزا، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سخت سزا ایک خاص حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اگر کسی ایک شخص کو یہ سزا دی جائے تو سارے لوگ کانپ اٹھیں گے اور اس قبیح جرم کا انسداد ہو جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے من اللہ۔ چوری کے جرم کی 2 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ چوری کرنے والے نے دوسرے کا مال بغیر حق کے لیا ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ پہلی حیثیت سے یہ سزا مظلوم کا حق ہے
کہ جس کی چوری کی گئی ہے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور دوسری حیثیت سے یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی چوری کی گئی ہے اگر وہ معاف بھی کرے تب بھی وہ معاف نہ ہو، اور آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کا ہی حق ہے، اور اگر جس کی چوری کی گئی ہے اگر وہ معاف بھی کرنا چاہے تو یہ معاف نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر حد سرقہ جاری کی جائے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی حکم کسی حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالی نے ہاتھ کاٹنے کی سخت سزا مقرر کی تو اسی میں انسان کی مصلحت ہے، اور اسی میں امن و امان کا قیام ہے، اور اسی میں انسانی جانوں کی حفاظت ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی جو شخص اپنے بد کرداری اور اپنے چوری کے جرم سے باز آ گیا اور اپنے عمل کی اصلاح کی تو بے شک اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالی معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے ربط و مناسبت یہ ہے کہ پچھلی آیات میں چوری کرنے والے کی سزا کا بیان تھا کہ جو کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اب اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ احکام اور اللہ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، اس میں کسی کو چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، تو اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ مخلوقات میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ سزاؤں کے بارے میں کوئی اعتراض کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی معافی اور سزا کا کلی اختیار اللہ رب العزت کو ہے، اس لیے یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، کسی کو اس میں دخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 21 میں آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔